सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारा जो पाकिस्तानी सिस्टम है या मुसलमानों का भी आप कह सकते हैं, गद्दार बहुत हमारे। और आप मुसलमानों की तारीख पढ़ के देख लें, कसरत के साथ आपको गद्दार मिले। आज भी पाकिस्तानी जिस हाल में वहाँ पे जिस तरह वो सियासत करते हैं, मेरा ख्याल है आपसे भी छुपी हुई नहीं। कल 27वीं तरमीम जो मंजूर करवाई गई, उसमें भी गद्दार पाए गए। पीटीआई के लोग जो थे दो, वो भी चोर दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और उन्होंने भी बाकायदा तौर पर वोट डाला। फिर एक जेयूआई जो फजल रहमान है, उसके बंदे की भी दौड़े लगी हुई थी, पसीने उसको आ रहे थे, उसको समझ नहीं आ रही थी किधर जाना। और इन गद्दारों ने वो काम किया जो इनके स्पुर्द किया गया था। मंडी लगी, खरीदो फरोख्त हुई और हर एक की ज़ाहिर है कीमत है वहाँ पे, और उसने कीमत वसूल की। अगर ना करते तो फिर भी ये करवा लेनी थी। एक सेनेट का नून लीग का मर भी गया और लोग उस पर भी लान तान डाल रहे हैं, और बताया जा रहा है कि यहाँ पे अगर उसकी अनाउंसमेंट हो जाती तो फिर ये जो इजलास था ये मुलतवी करना पड़ना था। मगर उनको पता कोई हमारे ऊपर नहीं पूछने वाला, हम जो मर्जी करें। और कौन सा आइन, कौन सा कानून, कहाँ कि ये इंसाफ की बात है। अदल इंसाफ का तो हमारा तल्लक वैसे ही नहीं किसी चीज़ के साथ। रेंटल पावर ने बड़ी तकरीर की, और आपको पता है कि जितने लोग ये असम्बली में बैठे हुए थे, इनके ऊपर सबके ऊपर पहले पर्चे थे, कोई ना कोई FIR थी, लेकिन सब वहाँ पे हनीफ अब्बासी जैसे ही बैठे हुए थे। जो बात बताने वाली आज के प्रोग्राम में है कि इस आइनी तरमीम के बाद पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर आज आपकी तवज्जो दिलानी। एक तो इमरान खान का फिलहाल खाता जो है वो बंद कर दिया गया, और दूसरा ये है कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। आपको याद होगा मुशर्रफ को जब अदालत में बुलाया गया था तो पसीने निकल रहे थे और उसको समझ नहीं आ रही थी। इसी तरह ये चीज़ ज़हन में रखें कि इसकी क्या ज़रूरत थी, क्या करना चाहते थे, या क्या किया हुआ है कि इनको जनाब इनके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता। ये बड़ा एक अहम सवाल है। आप सबके इल्म में है कि बेशुमार लोग जो है कत्ल किए गए। वो सारा मुद्दा जो है इधर ही साहब बहादुर की तरफ इशारा कर रहा था। जो हो गए हैं वो तो चले गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में और लोगों को भी कत्ल करवाया जाएगा, और लोगों के ऊपर भी जुल्म किए जाएंगे, और लोगों के ऊपर भी इसी तरह ऐसे ऐसे जुल्म किए जाएंगे जो आप पिछले भूल जाएंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ। मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि इमरान खान के साथ भी कोई ऐसा सलूक किया जाए। और ये भी ज़हन में रखें कि किसी अदालत में केस नहीं चलेगा। बहुत से लोग आगे कहते हैं ऊपर वाली अदालत, अल्लाह की अदालत में चलेगा। वो भी जब चलेगा देखी जाएगी, पहले खुद तो भुगतो, पहले खुद तो यहाँ जो जुल्म आपके ऊपर होने वाले हैं वो आप बर्दाश्त करने के लिए ज़रा अपने आप को तैयार रखो। ऐसा ख़तरनाक पाकिस्तान के साथ खेल खेला जा रहा है, और वहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि कोई इनकलाब। ये गारंटी मैं आपको देता हूँ, ये कौम इस काबिल नहीं है। पाकिस्तानी जो है इनमें वो चीज़ नहीं है जो दूसरे ममालिक में है कि इनकलाब आ जाए, क्योंकि ऐसा ख़तरनाक खेल खेला गया पाकिस्तान के साथ। कल एक किसी ने मुझे वीडियो भेजी, वो बता रहे थे जी फलां फलां लोग मुसलमान नहीं थे। वो मुसलमान नहीं थे लेकिन अखलाकी तौर पे तो वो लोग अच्छे थे। बड़े बड़े लीडर जब पाकिस्तान बने उनकी तरफ इशारा था। मकसद ये है कि जब भी आपने पाकिस्तान में जो हालात देखे, उसमें जिन लोगों का अहम किरदार रहा, किसी को भी लोग इज्जत से याद नहीं करते। बहुत चंद लोग होंगे, उंगलियों पे आप गिन सकते हैं। इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है। जो लोग डराते हैं कि उसकी कब्र के ऊपर कोई थूकने जाता है, फलां करता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो थूक आया, वो मर गया, ख़त्म हो गया। आगे की दुनिया तो ना वापस वहाँ से आया, ना किसी को पता कि आगे हो क्या रहा है। तो ये आज की जो दुनिया है, हमने उसकी बात करनी है। आप देख लें, ये मज़हबी जमातें, ये तबलीगी जमात, फ़र्ज़ करें ये कहीं पे भी जाते हैं, ये मौजूदा दौर की बात नहीं करते, या पिछले दौर की बात करेंगे, या मरने के बाद वाले दौर की बात करेंगे।
جو موجودہ حالات ہوں گے اس پہ بات نہیں کریں گے، یہی ڈراتے رہیں گے 2000 سال پہلے یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، مرنے کے بعد آپ کے ساتھ یہ ہوگا۔ لیکن جو لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں زندگی میں، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے وہ کسی کو پتا نہیں۔ پاکستان ہے، غربت، افلاس، سڑکیں ٹوٹی، بھوک، ہر طرف مانگنے والے، ننگ، مگر کسی کو اس چیز کی پرواہ نہیں۔ اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی اس عوام کو اتنی تکلیف دی جائے کہ یہ بس مصیبت میں پڑی ہے۔ کوئی گیس کا بل جمع کرانے چلا گیا، کوئی کسی مصیبت میں پڑا ہوا، کبھی بجلی چلے گی، کبھی گیس چلے گی، کبھی آٹا نہیں، کبھی چینی نہیں، عوام کو اسی چکر میں رکھا ہوا۔ خود یہ سینٹ میں بیٹھ کے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اور وہاں پہ آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھیں، عوام کی کوئی بات نہیں ہوئی، عوام کی بات نہیں، یہ جو کچھ بھی ہوا، اس کو تحفظ ملے، اس کو تحفظ ملے، یہ ساری عمر اپنے عہدے پہ بیٹھا رہے، اور وہ لوگ عہدے کی باتیں کر رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم شہید ہونے کے لیے فوج میں بھرتی ہوئے تھے، اب انہیں عہدے پیارے ہو گئے، ان کو اب کرسیاں پیاری ہوگی۔ تو یہ پاکستان جو ہے یہ چلنے والا نہیں، آپ جتنا مرضی زور لگا لیں یہ سسٹم چینج نہیں ہو سکتا، نہ ہی یہ قوم کر سکتی ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ آئیں، کوئی دوسرا ملک ہو جو کنٹرول کرے، جو سسٹم کو چینج کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن یہ پاکستان ہی نہیں کر سکتا۔ نہ پاکستان سے غربت ختم ہو سکتی ہے، اگر 70 سال سے نہیں ہوئی تو اگلے 100 سال بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر پاکستان میں میڈیکل سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا، کوئی چیز ٹھیک ہے ہی نہیں، کوئی بھی آپ لگا لیں، لیکن وہاں پہ جس طرح امیروں کا قبضہ ہے اسی طرح چلتا رہے گا۔ کبھی کہیں پہ کوئی گدی نشین بن جاتا ہے، کبھی کہیں پہ کوئی پیر بن جاتا ہے، کبھی کہیں پہ کوئی بن جاتا ہے، اور اسی طرح غریبوں کو لوٹ لوٹ کر غریب ان کے لیے رات دن کام کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، ان کی جو بھی ضروریات ہے وہ پوری کرتے، اور یہ قیمتی سوٹ پہن کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے وہاں پہ غریبوں کو کوئی فیصلے نہیں کرتے۔ اس لیے فکر کی ضرورت نہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا، اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے۔ صدر پاکستان کو یہ صورت ملنی چاہیے، چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ صورت ملنی چاہیے، اسپیکر کو یہ ملنی چاہیے، ان کی بیگمات کو یہ صورت ملنی چاہیے۔ یہ چیزیں ان کے اوپر ہوتی، ان کی کوئی انسلٹ کرے اس کو اٹھا لو، مریم کے خلاف کسی نے ویڈیو بنا دی، اس نے کچھ پوچھ لیا، اس کو اٹھا کے لے جاؤ، تشدد کرو، وہ آگے باہر بتائے گا میرے اوپر یہ ہوا ہے، دوبارہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ مولوی ان کی حالت آپ نے دیکھ لی، وہ کس طرح بک رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان جو ہے یہ چلنے والا نہیں۔ آپ دعائیں کر لیں، بد دعائیں کر لیں، کیونکہ آپ کی کرتوتیں نہیں بدل سکتی۔ سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا، اور ہم اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ بدلے اپنے آپ کو، ہمارے اوپر یہ قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ وہاں پہ آپ دیکھ لیں، یہ تو حاضر ڈیوٹی لوگوں کی باتیں میں آپ کو کر رہا ہوں، ریٹائر ڈی ایس پی وہ ایک بندے کو مار رہا ہے، وہ اس پہ تشدد کر رہا ہے، نوکری بھی نہیں ہے، مگر اس کو پتا پیچھے جو دوسرا رام خور میں چھوڑ کے آیا وہ میری مدد کے لیے آ جائے گا۔ اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے، جو حاضر ڈیوٹی ہوتا ہے اس کے تعلقات ہوتے ہیں جو ریٹائر ہوتا ہے۔ کسی کو پکڑوا دیا جیل میں، کسی کو چھڑا لیا، کسی کے شام کو باقاعدہ چارپائی لگا کے بیچاری لگتی ہے یہ سول لوگوں، اپنے مسائل، پھر ان سے پیسے مٹورنے ادھر سے ادھر سے، پھر وہ اکیلا نہیں ہوتا، پوری فیملی اسی کام میں لگی ہوتی ہے، ان کی خواتین بھی لگی ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک ہمارے علاقے میں بھی ڈی ایس پی تھا، وہ اکیلا پتہ نہیں اتنے نہیں کماتا ہوگا، مگر 2-3 اس کے بھائی تھے، ان کا بھی سوئچ لگا ہوا تھا، وہ بھی پیسے بنا رہے تھے، اور ان کا یہی کام تھا اور کوئی کام نہیں تھا۔ پولیس میں وہ لگا ہوا ہے، وہ ریٹائر ہو گیا، پھر بھی وہ کیونکہ ان کے تعلقات بن جاتے ہیں آگے۔ تو یہ ملک جو ہے یہ تعلقات پہ چلتا ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں وہاں پہ ایک ایف آئی آر بھی کٹوانی ہو تو نہیں کٹائی جائے گی۔ ہمارے دعوے بڑے سے بڑے، غریب پہ ہم ظلم اتنا کریں گے تاکہ وہ غریب جو ہے وہ دب کے رہے، وہ ہمارے لیے کماتا رہے، ہمیں دیتا رہے، ہمارے بچوں کو پالے، ہماری بیگمات کو پالے، ہمیں زندہ رکھے۔ ہمیں ایک وی آئی پی زندگی چاہیے، پروٹوکول چاہیے۔ کل میں دیکھ رہا تھا ایک خاتون تھی، کمشنر تھی شاید، میرے پاس اس کی تصویر بھی ہے، وہ کوئی 50 اس کے ارد گرد گارڈ تھے،
عوام جرائم ہو رہے، جو مرضی ہو رہے، پولیس اس کے ساتھ آئی کیا کرنے، پتہ نہیں کس لیے آئی. خوبصورت تھی، ظاہر ہے خوبصورت عورتوں کے جرنیل ہمارے شوقین ہیں. پورا پنجاب 4-5 بیوہ عورتوں کے حوالے کر دیا اللہ. اب ان میں وہ بات بھی نہیں، مگر عادت بڑی ہوتی ہے اور عادت سے انسان مجبور ہوتا ہے. تو یہ پاکستان ہے، یہاں پہ آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں. لیکن یہ آخر پہ میں بتا دوں کہ کوئی اچھے دن پاکستان پہ نظر نہیں آ رہے، کوئی ایسی چیز آپ کو اچھی نہیں ملے گی. کیوں لوگ وہ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، ان کو روک رہے ہیں؟ کیوں ایئرپورٹوں پہ روکتے؟ لوگ جانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے. کون رہتا ہے ایسے ملک میں؟ یہاں پہ نہ زندگی کی کوئی گارنٹی، نہ آپ کی عزت، پیسہ، کسی چیز کی وہاں پہ گارنٹی نہیں. کل میں دیکھ رہا تھا، ماں کے سامنے جوان بیٹے کو پولیس والے مار رہے ہیں، چپیڑے مار رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں. موٹر سائیکل پہ وہ کہیں پہ جا رہے تھے. تو کئی دفعہ خیال آتا ہے کہ یار یہ قوم، اس پر خدا کیوں نہیں رحم کرتا؟ کیونکہ قوم کا بھی بیڑا گرک ہوا ہے. فارغ. تو جناب اتنی بڑی بات نہیں، اتنا بڑا طوفان لانے کی ضرورت نہیں. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ قوم کبھی بھی آزادی کی زندگی نہیں جی سکے گی اگر یہ 70 سال سے نہیں جی سکے. کوئی اور ہی آئے گا، اور کون سا ملک آئے گا، کہاں سے آئے گا، یہ بھی آپ کو پتا ہے، ابھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں.